رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کے ساتھ ہماری یہ محویت یہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو خطاب کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ ایک نشہ سا چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، عنبر و عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ اور حضرت شیخ الہند کے تذکرے میں جب اتنا حسن ہے تو حضرت شیخ الہند میں خود کیسا حسن ہوگا؟ اے دل وہ خدا جانے خود کتنے حسیں ہوں گے، اے دل وہ خدا جانے خود کتنے حسیں ہوں گے، جب ان کے تصور کی تصویر بھی یکتا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہم حضرت شیخ الہند کی تحریک اور اس سلسلے میں پیش آنے والی رکاوٹوں اور حضرت ان رکاوٹوں سے کیسے گزرے اور یہ کٹھن سفر کیسے حضرت نے طے کیا، اس بارے میں تفصیلات پیش فرما رہے تھے۔ ان رکاوٹوں کے سلسلے میں ہمارے اکابر کا جو ذوق رہا ہے اس کی ترجمانی شاید یہ شعر کر سکے کہ سنگے گراں ہے راہ میں لاکھوں تو کیا ہوا، سنگے گراں ہے راہ میں لاکھوں تو کیا ہوا، منزل چھپی ہوئی تو میرے حوصلوں میں ہے۔ اور راہ وفا میں ایسی رکاوٹیں آیا ہی کرتی ہیں، راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم، حضرت مولانا مجاہد الحسینی دامت برکاتہم کا تخیل ہے اور ان کی منفرد کاوش ہے۔ اور یہ اس مناسبت سے ان ایام میں منعقد کی گئی ہے کہ حضرت شیخ الہند اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہما ان دونوں حضرات کی تاریخ وفات انہی ایام میں ہے، یعنی کہ 30 نومبر اور 6 دسمبر۔ اس مناسبت سے ان دونوں تاریخوں کے درمیان 4 دسمبر کو آج یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور حضرت مولانا مجاہد الحسینی دامت برکاتہم سے میں گزارش کروں گا کہ وہ حضرت شیخ الہند کے تذکرے میں جتنا بھی اب تک تذکرہ ہوا ہے، جو کچھ کمی رہ گئی ہو اس کی تکمیل فرمائیں۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ کانفرنس حضرت کی سرپرستی میں قائم سیرت کونسل پاکستان اور ہمارے مخدوم مکرم جناب حافظ محمد ریاض صاحب چشتی مدظلہم کی سربراہی میں چلنے والے النور ٹرسٹ فیصل آباد کے اشتراک سے منعقد کی جا رہی ہے، اور یہ دونوں حضرات اور ان کے رفقائے کار اس پر تحسین اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مساعی جمیلہ میں برکت عطا فرمائے اور مزید دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ النور ٹرسٹ فیصل آباد نے اس موقع پر اپنے ماہنامہ نور معرفت کا اسیران مالٹا نمبر بھی شائع کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ رسالہ اس مجلس کے اختتام پر جاتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں پیش بھی کر دیا جائے گا۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مجاہد الحسینی دامت برکاتہم سے، جن کے سینے میں نصف صدی کی ہماری دینی تحریکات کی تاریخ محفوظ ہے، اور
ان تمام تر ہونے والے بیانات میں کیا کچھ کمی رہ گئی ہے حضرت شیخ الہند کی شخصیت کا پورا تعارف سامنے آنے میں؟ حضرت اس سے بہتر طور پہ واقف ہیں، میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کمی کو پورا فرمائیں۔ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ حضرات محترم، آپ حضرات نے پوری توجہ کے ساتھ، سکون کے ساتھ علماء کرام کا بیان سنا۔ یہ جو جملہ ہے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، میں اس کی تکمیل کروں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ ذرا تحصیل حاصل ہے، ایسی بات کہنی نہیں چاہیے، کوئی کمی نہیں رہی۔ حضرات نے اپنی جانب سے ساری باتیں بیان کی ہیں۔ اصل میں جو بات کہنی چاہیے وہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے حضرت شیخ الہند کی یا حضرت مدنی کی، اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے ہمکنار کرنا۔ حضرت شیخ الہند اگر یہ نہ کرتے تو یہ پاکستان نہ بنتا۔ اور جو جملہ ان حضرات نے ابھی فرمایا ہے وہ میں خصوصی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پورا ملک اور خاص طور پر فیصل آباد یعنی لائل پور کا ضلع، اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت شیخ الہند کی تحریک پر اس ضلع کا 222 چک کا ایک نوجوان میاں عبد الباری یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے BA کرنے کے بعد حضرت شیخ الہند کی تحریک پر تحریک ہجرت میں حصہ لیا اور افغانستان گئے، جیل کاٹی، واپس آئے تو وہی میاں عبد الباری وہ شخصیت ہیں جو پنجاب مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے، اور ان کا بیٹا آپ حضرات جانتے ہوں گے میجر معین باری، جن کے عام مضامین جو آپ پڑھتے رہے ہوں گے، یہ ان کا فرزند ہے۔ تو گویا حضرت شیخ الہند کی تحریک در حقیقت قیام پاکستان کی بنیاد تھی، اور حضرت شیخ الہند نے جو 3 خاص طور پر جو تحریکیں چلائیں، ایک تحریک ہجرت، تحریک ترک موالات، تحریک ریشمی روال۔ یہ تحریک ریشمی روال جو تھی، در حقیقت انگریز عام خط جو لکھے جاتے تھے وہ سینسر ہو جاتے تھے، پڑھے جاتے تھے، پکڑے جاتے تھے، لیکن حضرت شیخ الہند کی مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ، ان کا تذکرہ کسی نے ابھی کیا ہے، مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ تحریک چلائی۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے پھر حضرت کے ہدایات کے مطابق کہ ریشمی رومال جو تھا نا، یعنی ریشم میں اپنی تحریر کڑھائی کر کے تاکہ پتہ چلے کہ یہ رومال ہے، اور رومال در حقیقت ایک پیغام تھا جس کو افغانستان بھیجنا تھا، اور وہ پکڑے گئے۔ وہ رومال اس لیے پکڑا گیا کہ انہوں نے اس زمانے کا جو خاص طور پر رب نواز جو ملتان کے رہنے والے تھے، وہ انگریز گورنر جو تھا اس کا خاص آدمی تھا، اس کے ہاتھ لگا اور وہ یہ حضرات پکڑے گئے۔ تو یہ جو کئی پہلو ایسے رہ گئے ہیں، اصل منشا در حقیقت ملک کے اندر جو تحریک آزادی ہے اس میں ان حضرات نے جو خدمات انجام دی ہیں، ایک تو ان کا تذکرہ تھا، دوسرا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی سید مرشدی، ان کا جو تذکرہ ہے، کیونکہ وقت میری نگاہ میں کافی ہو چکا ہے، حضرات تشریف فرما ہے، میں معذرت کے ساتھ حضرت مولانا ابھی تشریف فرما تھے مولانا عبدالرؤوف صاحب اور مولانا ڈاکٹر سرفراز صاحب، انہوں نے جانا تھا، انہوں نے معذرت کی کہ اب تک صرف ایک شخصیت پر تمام حضرات نے بیان کیا ہے، اور باقی جو حضرات ہیں وہ اگر ہوں گے تو خاصا وقت لگے گا،
کافی وقت ہو چکا ہے، کچھ حضرات کی مصروفیات بھی ہیں، تو میں عذر کی صورت میں چاہتا یہ ہوں کہ حضرت مولانا حق نواز صاحب، مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب، ڈاکٹر سرفراز صاحب اور وہ دو شخصیات جنہوں نے خطاب کرنا تھا وہ اس وقت خطاب نہیں کر سکیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستقل طور پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر جو اعتراضات ہیں، میرا آج موضوع تھا در حقیقت 3-4 ایسی باتیں ہیں کہ اس کا میں پوری تفصیل سے تذکرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضرت حافظ صاحب تشریف لائیں اور اس اجلاس کے اختتامی وہ دعا فرمائیں، اور دعا میں بھی میری ایک درخواست ہوگی کہ اختصار سادات ان کے جو مورث اعلیٰ ہیں وہ لاہور میں سید احمد توختہ رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں یہ جو موتی گیٹ ہے اس کے اندر قبرستان ہے، وہاں وہ مدفون ہے۔ حضرت مولانا سید احمد توختہ، توختہ یہ ترکی لفظ ہے، اس کا معنی روشن، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی کھڑا رہنے والا۔ کھڑے کیسے؟ کہ ان کے شیخ نے حکم دیا کہ تم یہاں ٹھہرو۔ وہ جس وقت صبح کے وقت ان کے شیخ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت سید احمد کھڑے ہیں، تو حضرت نے ایک جملہ کہا، سید احمد توختہ، تو کھڑا ہے ابھی تک؟ تو اس کی وجہ سے ان کا نام مشہور ہو گیا۔ حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے یہ شاگرد تھے، اور حضرت مولانا رشید بن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ اس کے بعد یہ حالات ایسے ہوتے ہیں خاندانی، میں مختصراً اگر عرض کروں کہ خاندانی حالات کی وجہ سے ہندوستان میں ان کا رہنا ٹھیک نہ رہا، وہ ہجرت کر کے چلے گئے، اسی واسطے ان کو مہاجر مدنی یہ لکھا جاتا ہے، اور مدنی خاص طور پر اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں جا کے ٹھہرے۔ میں اگر وہ واقعہ بیان کروں کہ مدینہ طیبہ میں انہوں نے کیسے اپنے رہائش گاہ کیسے تعمیر کی تھی تو آپ حیران ہوں گے۔ اگر اب یہ پورا واقعہ میں عرض کروں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ جس طرح حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا تنگ تھا، اسی طرح حضرت خود لکھتے ہیں کہ میری جو رہائش گاہ تھی وہ اسی طرح یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رہائش گاہ تھی، ہم نے اس کی مناسبت سے ایک چھوٹی سی حجرہ تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے میں پورے گھر کے افراد کنبہ جو تھے وہ اس میں شریک تھے۔ یہ ان کے جو خاندانی اثرات ہیں یا حالات ہیں وہ تو میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات جس کا اب اکثر تذکرہ رہتا ہے کہ سارے حضرات کی زبان پر ایک جملہ ہے کہ اگر یہ لوگ تحریک پاکستان میں حصہ لیتے تو ہمارا پاکستان جو ہے یہ بہت عجیب نقشے کا ہوتا۔ آپ حضرات کی معلومات کے لیے کہ 1936 میں حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور اس کے لیے انہوں نے توجہ کی اس شرط پر کہ جب ملک بن جائے گا تو علماء کو بھی موقع دیا جائے تاکہ وہ آپ کے دست و بازو بنے۔ لیکن ان حضرات کی بے وفائی کی وجہ سے نہ ہندوستان میں یہ بات بن سکی، اور نہ وہ شخصیات جو پاکستان میں یہاں آئیں علماء کرام، ان میں میرے استاد محترم حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس الحق افغانی، مفتی محمد شفیع، مولانا ظفر احمد عثمانی، اور مولانا عبدالبار اعظمی، مولانا احمد نور، مولانا محمد مسلم دیوبندی، یہ تمام شخصیات وہ ہیں، خاص طور پر حضرت مولانا شبیر عثمانی، جن کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائیں گے، اور جن کو یہ شرف بخشا گیا کہ پاکستان میں، مغربی پاکستان میں جھنڈا انہوں نے لہرایا، مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لہرایا۔ علماء کو انہوں نے تو بڑا موقع دیا، لیکن اس کے بعد آج ہم کہتے ہیں کہ علماء کرام کو جو دین کا علم رکھتے ہیں، دینی معلومات رکھتے ہیں، پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، ان علماء کرام کو بھی موقع دیا جائے، ان سے مشورہ لیا جائے، دین کو اس ملک میں رائج کیا جائے، اسلامی نظام رائج کیا جائے، تاکہ ملک کے اندر یہ جو بے حیائی کا ایک سیلاب آ رہا ہے اس کو روکا جا سکے۔ تو مختصراً اگر یہ کہا جائے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان حضرات کا ساتھ دیا، لیکن ان کی خدمات سے استفادہ نہ کرنے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ
کہ علامہ اقبال کے کلام میں یہ ایک جملہ کہہ کہ میں بات ختم کر دوں گا، بات لمبی ہے. علامہ اقبال کے کلام میں دیوبند حسین مدنی کے بولا جبیس پڑھے لکھے طبقے میں عموماً یہ بات چلتی ہے. ہر وقت حضرت مدنی کو بہت الزام ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ 1938 میں قائد اعظم علامہ اقبال نے مرنے سے پہلے حضرت مدنی سے جو خط و کتابت ہوئی علامہ طلوت کی اور علامہ اقبال کی، تو اس میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو، میں نے یہ کہا ہے کہ دور حاضر میں قومیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن سے قوم بنتی ہے، مذہب سے نہیں. مذہب سے ملت جو ہے وہ ملت سے مذہب بنتا. اس پر علامہ اقبال نے وضاحت کی. احسان اخبار میں یہ تردید چھپی، لیکن اس کی بجائے علامہ اقبال چند ماہ کے بعد فوت ہو جاتے ہیں سن 1938 میں 21 اپریل کو. تو ان کا کلام جو تھا یہ چودھری محمد حسین، یہ سپرنٹینڈنٹ تھے پریس برانچ کے، یہ ان کے ذمہ لگا. انہوں نے وہ ربائی جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے خلاف تھی اور جس کو علامہ اقبال نکالنا چاہتے تھے، اس کو انہوں نے ارمغان حجاز میں جو اردو کی کتاب ہے اس میں فارسی جوڑ دی. اب فارسی کا کلام تو فارسی میں آنا چاہیے تھا، دوسری کتابیں علامہ اقبال کی فارسی زبان میں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شرارت ہے انگریز کا، وہ جو ٹوڈی تھا اس زمانے کا، اس نے حضرت مدنی کے خلاف خام کا ایک مہم چلائی تاکہ لوگ ہمیشہ ان کو گالیاں دیتے رہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال کا کلام اے کہ بعد از تو نبوت شد بہر مفہوم شرک، یہ ایک کلام انجمن حمایت اسلام میں چھپا. اس کو نکال کر اس کی جگہ یہ مولانا مدنی کے خلاف جو ربائی ہے یہ شائع کی گئی. وہ ربائی علامہ اقبال کی وہ میں نے 1956 میں جب میں نوائے پاکستان کا ایڈیٹر تھا تو میں نے پہلے صفحے پر یہ ربائی شائع کی. یہ علامہ اقبال کے کلام میں شامل نہیں ہے، لیکن مجھے اقبال کے ایک دوست نے یہ بتایا کہ در حقیقت یہ سازش ہوئی تھی تاکہ حضرت مدنی کی وہ ربائی جس کو علامہ اقبال نکالنا چاہتے تھے وہ شامل کر دی، اور یہ جو ربائی تھی اس کو نکال دیا گیا. اے کہ بعد از تو نبوت شد مفہوم شرک، اللہ کو بزمرا روشن جو نور ایمان کرتا ہی، یہ جو ربائی تھی اس کو نکال دیا اور وہ اس میں شامل کر دی. تو ایک تو یہ چاہیے، ہم نے پھر خط و کتابت بھی کی ہے علامہ اقبال کے بیٹے کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اب چونکہ علامہ اقبال کا کلام ان سے ہم نے واپس لیا تھا، اب ہر شخص کو یہ کلی اختیار ہے کہ اقبال کا کلام وہ شائع کر سکتا ہے. تو گویا یہ جو مہم چلتی ہے کہ ان بزرگوں کو بدنام کرنے کے لیے، ان میں ایک ہمارے بزرگ بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، تو جن حضرات نے یہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوا ہے کہ 18 سال اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب بیٹھ کر حدیث پڑھائی ہے، جن کو شیخ العرب والعجم کہا جاتا ہے، اور ان کے جو شاگرد ہیں ان میں مولانا محمد بشیر الابراہیمی، یہ الجزائری جو تحریک آزادی تھی الجزائر کی، یہ فرانس کا علاقہ اس زمانے میں اس کے زیر لگی تھا. تو جب ان کی جو تحریک چلی ہے تو ان کا جمعیت علماء الجزائر کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے نسائی پڑھی مدینہ طیبہ میں. تو گویا شیخ العرب والعجم جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ہندوستان میں رہ گیا شیخ العرب بن گیا. مدینہ طیبہ میں بھی انہوں نے تعلیم دی اور ہندوستان میں آ کر بھی بخاری پڑھائی، اور ہندوستان کیا پوری دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں حضرت مدنی کے نام لیوا یا ان کے شاگرد یا ان کے مرید پوری دنیا میں موجود نہ ہو. اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہیں جن کو پوچھا گیا کہ پاکستان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، سب سے بڑی بات یہی ہے نا. حضرت نے یہ فرمایا کہ جب تک مسجد تعمیر نہ ہو اس وقت تک تو ہر شخص کو اختیار ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف کرے کہ مسجد یہاں نہ بناؤ وہاں بناؤ، کہہ سکتے ہیں، یا ایسے بناؤ. لیکن جب مسجد بن جائے تو امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. پاکستان ایک مسجد کے دائرے میں ہے. جس طرح مسجد کی حرمت، مسجد کا احترام اور مسجد کو باقی رکھنا
یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے پاکستان کے لوگوں کی کہ وہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ تو گویا آج کا جو اجتماع ہے وہ محض ایسے نہیں ہے کہ صرف ہم ترکی کی یا انگریزوں کی بات کر کے بات ختم کر دیں، نہیں، اس کا تعلق اس دور کے ساتھ ہے، اور وہ دور یہ ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ حضرت مدنی فرماتے ہیں یہ مسجد ہے اور مسجد کا احترام ہے، تو مسجد کے اندر اگر کوئی گندی بات کرتا ہے، مسجد کے اندر کوئی اگر غلط بات کرتا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ تم یہاں اس کا تقدس بحال رکھو۔ اس میں انگریزوں کے جو قوانین ہیں، یہ گندی چیزیں ہیں، ان کو نکالو یہاں سے، مسجد کا احترام کرو، اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ علماء کرام میں اتحاد پیدا ہو، وحدت ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چھوٹی چھوٹی ٹک ٹک جو ہے چھوڑی جائے، ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور وحدت، اجتماعیت اور آپس میں محبت، آپس میں اتفاق، وہ چاہے کسی کا، سارے جو کلمہ گو ہیں وہ سب اکٹھے ہوں، ان کو دعوت دی جائے کہ آؤ بھائی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ اللہ کی توحید کا معنی یہ ہے وحدت، اکٹھ، اجتماع، اور پھر یہ خاص مہینہ قربانی کا ہے۔ اور قربانی یہ ہے کہ اپنے جو باطل چیزیں ہیں چھوڑ دو اور حق پر آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر عمل کرنے کی، توحید پر عمل کرنے کی، توحید کا عقیدہ رکھنے کی، حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنے کی، اور جو نبوت ختم نبوت کے منکرین ہیں ان کے خلاف جیسے ان کے اندر کام ہو رہا ہے اس میں کام کرنے کے ہمیں سعادت و توفیق بخشے، اور نیکیوں کی ہمیں توفیق دے، اور نیکیوں کی تلقین کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خصوصی طور پر میں اپنے بھائی حاجی اظہر اقبال کا خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی علماء کرام باہر سے آتے ہیں، مقامی طور پر ہوتے ہیں، ان کے اعزاز میں، ان کے کرام میں، ان کی تعظیم میں یہ پوری دلچسپی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یہ حصہ لیتے ہیں۔ اللہ انہیں بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں حافظ صاحب سے درخواست کروں گا